اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، متنوع موضوعات کے ساتھ۔ ایک تدریسی عمل ہے اور ایک ایسے سکھانے کا ایک عمل ہے کہ جس میں علماء حضرات یہاں موجود ہوا کرتے ہیں۔ ان موضوعات کو پروگرام کا موضوع بنایا جاتا ہے کہ جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کا موضوع۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آیا اگر آج اطمینان قلب نہیں ہمیں میسر ہے تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر ذہنی سکون ہمیں میسر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر روح کو پاکیزگی نصیب نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اتنے بڑے معاشرے میں، اتنے بڑے خاندان میں رہتے ہوئے بھی ہم اگر خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی کر نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم برائی سے رکنا چاہتے ہیں لیکن برائی سے رک نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے طور پر، اعصابی طور پر خود کو مضبوط سمجھتے ہیں لیکن جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم میں ایک احساس محرومی کا ایک عنصر موجود نظر آتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ناظرین محترم جب آپ یکجا کریں گے، ان تمام مسائل کو، ہم مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکل پاتے، ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مزید مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر جائزہ لیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک تعلق جو ہمیں قائم کرنا ہے، جو ہمیں قائم رکھنا چاہیے، وہ نہیں ہے، اور وہ اپنے رب سے تعلق ہے، وہ تعلق باللہ ہے، اور اللہ سے تعلق جو ہے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے ممتاز و معروف علماء حضرات، حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بہت مشفق و مہربان شخصیت، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کی شخصیت سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے افکار و خیالات سے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو قرآن و حدیث پہ بہت ماشاءاللہ دسترس بھی رکھتے ہیں، وقیع مطالعہ رکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا اصلاح احوال کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں پہلا سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے تعلق، یہ تعلق باللہ پر اگر ہم بات کریں تو اس کی اہمیت پر کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج تو آپ نے تمہیدی جو گفتگو فرمائی، اتنی خوبصورت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ تعلق باللہ کے حوالے سے ایسی ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں رئیس بھائی، دنیا میں جو ریلیشنز ہیں نا، تعلقات، ایک دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بالکل، پیرنٹس کا اپنی اولاد کے ساتھ، اور اس طریقے سے تمام رشتوں کا جو تعلق ہے، چاچا، ماما، دادا، دادی، نانا، نانی، پھوپھیاں، ایک پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، ہر تعلق کی الگ الگ نوعیت ہے۔ لیکن بعض اوقات دو دوست اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جینا مرنا ساتھ ہے ہمارا، یہ بھی نوعیت ہے نا۔ اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک بھائی کو کوئی کچھ کہہ دے تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی پہلے میری لاش سے گزر، اس کے بعد اس تک پہنچنا، اگر وہ حقیقی بھائی ہے اور ظرف والا ہے۔ یا آپ کے والدین کو کوئی کچھ کہنا شروع کرے تو آپ کہیں گے ایسا نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہوگا، مجھ سے ہو کر جانا پڑے گا تجھے۔ بالکل صحیح ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر، اچھا والدین کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی وجہ سے دنیا میں آئے، وہ سبب بنے۔ بھائی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کہ خونی رشتہ ہے، اولاد کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ لیکن یہ سارے رشتے، ناطے، یہ تعلقات یہ ایک طرف رہ جاتے ہیں جہاں تعلق آ جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، بے شک ایسے، اور اسی سے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی پرہیزگاری ملے گی۔ اچھا تعلق ہی نہیں، یا تعلق ہے لیکن کمزور ہے، تو پھر ایمان فائدہ تھوڑی دے گا۔ تعلق نہیں تو ایمان کس بات کا؟ تعلق کمزور ہے تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا صفات کے حوالے سے۔ تو یہ تو اس کی امپورٹنس ہے۔ اب آ جائیے کہ تعلق باللہ دیکھیں کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا مرنا، ہماری ساری عبادات، ہماری ساری تحینات، ساری ثنائیں، ساری قربانیاں، ساری عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بے شک۔ سورہ الانعام جو ہے آیت نمبر 162 میں کیا فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ بے شک، نمبر ایک بات تو یہ ہوگی کہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں۔ نمبر دو کہ آپ کے سارے معمولات، آپ کا نظام زندگی خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم ہر چیز میں ملاوٹ سے پاک چیزیں تلاش کرتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں۔ کھانا پینا ملاوٹ سے پاک چاہیے، پہننا اوڑھنا خالص چاہیے، برانڈ چاہیے ہمیں، برانڈڈ ہو تو کیا بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو تعلق ہے اس میں ہم اخلاص نہیں دیکھتے۔ بالکل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ میں ارشاد باری تعالیٰ اچھی ہے آیت کا آپ نے انتخاب کہ مجھے نہیں حکم دیا مگر اس بات کا کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کرو، خالص اس کے دین کے لیے ہو کیا جاؤ۔ بات۔ اور نمبر تین جو احادیث کے مفہوم میں ملتا ہے کہ خشیت ہے کیا؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ اچھا اچھا، ہاں، اللہ کی خشیت یہ ہے، اس سے خوف رکھا جائے۔ خشیت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تمہارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہو، جلوت میں کچھ اور ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان تکون بہا فی ید اللہ اوثق بما فی یدیک، کہ تو اسباب اختیار کر لیکن اس پر بھروسہ مت کرنا۔ کیا بات، بھروسہ تو تیرا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ واہ واہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لے تو پھر اسباب اختیار کر، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر۔ اور فرمایا کہ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخْطِ النَّاسِ، فرمایا کہ اللہ کی رضا کے آگے کسی اور کو مت دیکھنا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے 100 مرتبہ ہو لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ اگر تم نے یہ کر لیا نا تو پھر حدیث پاک سن لیجئے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے بغض رکھا، دیا تو اللہ کے واسطے دیا، روکا تو اللہ کے واسطے روکا، دوستی کی تو اللہ کے واسطے کی، دشمنی کی تو اللہ کے واسطے کی، تو فرمایا سن لو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، بہت کمال انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور آپ نے اخلاص کا جو اس میں جو اہم پہلو شامل فرمایا کہ اخلاص ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی کے عام معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، کوئی نو کمپرومائز، بالکل کسی قسم کا، لیکن تعلق باللہ کی جب بات آئے تو اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جس سے آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تعلق باللہ کے حوالے سے تعلق کی بنیادیں کیا ہوں، کن بنیادوں پر اللہ سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے؟ یہ بنیادیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی تو وہ تعلق بھی پھر مضبوط نظر آئے گا۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ باقی بہت جو ہے وہ عمدہ سوال ہے کہ تعلق باللہ کی بنیادیں کیا ہیں، کن بنیادوں پر اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یعنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تعلق باللہ پہ، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس پہ بڑے احسن انداز میں گفتگو کی، آپ نے بھی بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ یہ جو اس کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے تو کیوں اجاگر کی جا رہی ہے، آخر اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی؟ دیکھیے ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے،
ہمیں رزق دینے والا بھی وہ ہے, ہمارا کریٹر بھی وہ ہے. ابھی تعلقات کی بات ہوئی تو دیکھیں ہمارا تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے, تو والدین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا, ہمارے والدین کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا, ہماری اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. یہ اللہ کی تخلیق ہیں ہم, تو اللہ کے خالق ہونے کا یہ تقاضا ہے اور ہمارے مخلوق ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق سب سے مضبوط ہونا چاہیے. اور دیکھیں کسی سے بھی جب تعلق مضبوط تعلق قائم کیا جاتا ہے تو مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ طبعی تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے عقلی ہوتے ہیں. عقلی تقاضوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عقلی تقاضوں کے اندر, عقلی بنیادوں کے اندر ایک بنیاد تو ہمیں نظر آتی ہے حسن و جمال. کسی کی طرف بندہ کھنچتا ہے, کسی سے بندہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہوتا ہے, کسی سے بندہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے کسی کمال کی بدولت کہ وہ صاحب کمال ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے, اور کسی سے بندہ تعلق اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ صاحب جود و نوال ہوتا ہے, سخاوت کرنے والا ہوتا ہے, بہت زیادہ سخی ہوتا ہے, تو بندہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا, مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا. یعنی یہ سخی ہے, سخاوت کرے گا تو مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا, دنیاوی طور پر بھی فائدہ حاصل ہوگا, پی آر بھی بڑھے گی, مال و دولت کی صورت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا, اور پی آر بھی میری بڑھے گی, اور میری ریپو بھی اچھی ہوگی, ریپوٹیشن بھی بنے گی. بندہ جو ہے وہ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی طرف تو یہ ساری بنیادیں تمام و کمال کہاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ. کہ حسن و جمال کی بات کی جائے تو ان اللہ جمیل یحب الجمال, بے شک اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے, اور ایسا جمال کو پسند فرماتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں جہاں کہیں حسن و جمال کے جلوے ہیں وہ سارے اسی نے بکھیرے ہیں. یہ ساری اسی کے جمال کی تجلیات ہیں اس عالم رنگ و بو میں. یہ جتنا جمالیات ہے اس کی تخلیق فرمانے والا وہ ذوق جمالیات کی تخلیق فرمانے والا وہ ایستھیٹکس. اور کمال کی طرف دیکھیں تو کمال بھی یہ عالم جو ہے سارے کا سارا, سارے عالمین یہ جس میں جو بھی کمال, یہ خود بھی سارے عالمین بھی اس کے کمال کا مظہر ہیں, اور یہاں جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہوا ہے تو وہ کمال دینے والا بھی وہی ہے اللہ تبارک و تعالی. جود و سخاوت کی بات کریں, سخاوت جود دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالی انعام پہ انعام, انعام پہ انعام. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہ کرو گے. دنیا کی کتنی نعمتیں دیں, آخرت کی کتنی نعمتیں دیں, فزیکل کتنی جو ہے اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور مانوی طور پر اس نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس کے انعام ایسے کہ ہم گن نہیں سکتے. تو ان ساری بنیادوں کو دیکھا جائے تو ان ساری بنیادوں پر اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر اس بات کا مستحق ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کیا جائے اور مضبوط تعلق قائم کیا جائے. قرآن کا آغاز دیکھیے کیسے ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں تمام حامدین کی تمام اوقات میں تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو اللہ سے تعلق ہو کیونکہ تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے رب العالمین. آگے میں اس پہ انشاءاللہ جی آپ سے بات کریں گے. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب جو ہے اپنا جواب مکمل فرما رہے ہیں, اور مزید انشاءاللہ شامل کریں گے آپ کے کلمات کو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. اور اللہ سے تعلق باللہ جسے کہا جاتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے, اور ایک بہت اہم سوال ہے جو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بسم اللہ. جی رئیس بھائی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تعلق باللہ کی بنیادوں پہ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو آغاز ہو رہا ہے نا سورہ فاتحہ, تو یہ تعلق باللہ کی بنیادیں بیان کی جا رہی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین سے تعلق سب سے بڑھ کر مضبوط تعلق ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ساری تعریفوں کا مستحق وہی ہے. پھر آگے دوسری بنیاد رب العالمین, کہ نہ صرف تمہارا بلکہ تمام عالمین کا وہ رب ہے, مالک ہے, پالنہار ہے. تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو شیئن فشیہ, درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا. تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہیں درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے, نہ صرف تمہیں بلکہ سارے عالمین کو. تو اس لیے سب سے بڑھ کر وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے تعلق قائم کیا جائے اور مضبوط تعلق قائم کیا جائے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم, کہ وہ جو رحمان ہے اور وہ رحیم ہے, یعنی دنیا کی نعمتیں عطا فرمانے والا بھی وہی ہے, آخرت کی نعمتیں عطا فرمانے والا بھی وہی ہے.
ایمان والوں پہ رحمت فرمانے والا بھی وہی ہے اور کفار کو نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، بڑی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے اور چھوٹی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، اور بے کسی غرض کے فائدہ پہنچانے والا رحمت کرنے والا بھی وہی ہے، کیونکہ الرحمن باقاعدہ مفسرین نے تصریح کی کہ اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ فرمایا رحمان کا معنی ہے المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہا، وہ منعم حقیقی جو رحمت میں انتہا کو پہنچا ہو. تو منعم حقیقی رحمت میں انتہا کو پہنچا ہوا صرف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ دنیا میں جو کوئی بھی کسی پر رحمت کرتا ہے وہ رحمت کسی غرض کے لیے ہوتی ہے، یا دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے یا اخروی فائدے کے لیے ہوتا ہے. انبیاء کا جو رحمت کرنا ہے وہ اخروی فائدے کے لیے ہے، تو اس میں بھی غرض ہے، لیکن اللہ کا جو رحمت فرمانا ہے اس میں نہ کوئی دنیاوی غرض پوشیدہ ہے نہ اس میں کوئی اخروی غرض پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی غراض سے پاک ہے. تو المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہا وہی ہے. تو اس بات کا سب سے بڑھ کر وہی مستحق، اور جو آگے فرما دیا مالک یوم الدین، اور یوم دین کا بھی، یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی، آخرت کی بات ہے تو روز جزا کا مالک بھی وہی ہے. تو دنیا و آخرت کا مالک جب وہی ہے تو سب سے بڑھ کر وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور مضبوط تعلق قائم کیا جائے. یہ مضبوط ترین بنیادیں خود قرآن نے بیان کر دی ہیں تعلق باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابتدا سے جب ہم نے آغاز کیا پروگرام کا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت، یعنی تعلق باللہ کی اہمیت، اور پھر کن بنیادوں پر اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، اس پر مفتی صاحب نے بہت اچھا خوبصورت جواب عنایت فرمایا، وقفے سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی. اچھا، اب سوال ہی انسانی ذہن میں یہ دستک دیتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ سب یہ ایک اہم سوال ہے کہ جب اتنی اہمیت بتا دی گئی، بنیادیں بتا دی گئی، تو تعلق کیسے قائم ہو انسان کا اللہ کے ساتھ؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو یہ کرنا چاہوں گا جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی سورہ فاتحہ کے آغاز کے حوالے سے کی، خوبصورت گفتگو فرمائی. اس میں دیکھیں تعلقات کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے، جی جی بالکل، قول و قرار کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ نشاندہی بھی کرتی ہے اور یاد دہانی بھی کرواتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بے شک. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ لوگوں پر توکل، لوگوں پر بھروسہ، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہمارا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو نشاندہی بھی ہے، اقرار بھی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یاد دہانی، روز وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ ساری دعائے قنوت آپ دیکھیں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ساری ثنائیں تیرے لیے کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے. ہماری ساری نمازیں، سارا سجود، سارا قیام، سارے عبادات تیرے لیے ہیں، اور ہم صرف نافرمانی سے نہیں بچتے، جو نافرمان ہیں ہم ان سے بھی علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور ساری ہماری کوششیں مولا تیری طرف ہیں، اور ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. تیرا عذاب جو کفار کو مہلک ہونے والا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں. یہ روز ہم قول و قرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ یاد دہانی ہے، لیکن ہمارا ذہن، چونکہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے بھی نہیں ہیں نہ ترجمہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ قائم کیسے کریں. یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ فکر و فہم، اچھا. نمبر دو عملی طریقہ. فکر و فہم کیا ہے؟ تھوڑی سی فکر کیجئے، تھوڑا سا ادراک اور فہم پیدا کیجئے کہ ایک ہمارا اور رب تعالیٰ کا تعلق کیا ہے. اچھا. ہم بندے، وہ رب، بے شک. ہم عبد، وہ معبود. بے شک. تو عبد اور معبود کے درمیان ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات پر غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان تعلق کیا ہونا چاہیے. سیدھا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دے رہا ہے ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ایک بار سمجھ کر یا بادل ناخواستہ کہ یار بس پڑھنی، نماز پڑھنی، بس پڑھ لینا. نہیں نہیں نہیں، رغبت اور شوق کے ساتھ کرے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کسی میں ہے تو وہ نماز میں ہے. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت مجھے ہر چیز سے پیاری ہے. تو عبادات کیجئے، اس کی بندگی کا حق ادا کیجئے،
رغبت اور شوق کے ساتھ. پھر اسی طریقے سے نمبر 2 اس بات پر غور کرے کہ وہ زمین پر خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. اور پھر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بہت سی امانتیں رب تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہیں. قرآن کریم میں ہے نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ کہ ہم نے امانتیں پیش کی زمین و آسمان پر, پہاڑوں پر انہوں نے انکار کیا. یہ انسان تھا جس نے ان امانتوں کا بوجھ اپنے سر لیا ہے. سبحان اللہ. تو بہت سی امانتیں ہمارے پاس ہیں, ہمیں ان امانتوں میں خیانت نہیں کرنی, ان امانتوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ ایک طریقے سے ہم نے اپنی جان, اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فروخت کر دیا ہے, بے شک بے کر دی ہے, یعنی بیچ دیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العالمین نے, کتنی پیاری بات ہے, دیا بھی اس نے اور خرید بھی وہ رہا ہے, خریدار بھی وہی ہے, اور بدلے میں جنت. جی جی, اور بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا. ایمان والوں نے اپنی جانیں, اپنا مال ہماری بارگاہ میں بیچ دیا ہے, ہم نے خرید لیا, ہم خریدار ہیں, اور اس کے عوض میں ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے. تو جو کسی کو چیز بیچ دے تو پھر اس کے استعمال میں, وہ اس کے پاس امانت بھی ہے نا, تو اس کے استعمال میں پھر اپنی نہیں چلتی, اس کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کی چلے گی. کیا بات. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, قرآن و حدیث کی چلے گی. اسی طرح نمبر 4, ہم ہر حال میں جب وہ خالق و مالک ہے نا, ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں. ظاہری طور پر بھی, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے, ہم دل میں کیا سوچتے تھے, ہر چیز کا جواب ہمیں دینا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہمارے سامنے جو ہے وہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں, تمہارے اعضاء کلام کریں گے جو تم نے کیا ہے, وہ ہمیں بتایا جائے گا. تم جھوٹ نہیں بول سکتے, اس عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. پھر اسی صورت میں يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. جس زمین پر ہم نے عمل کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی. کہاں بچ سکتے ہیں, ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. اس بات کو ہم سوچ لیں کہ کیا جواب دیں گے, کیا سوال ہوگا, کیا جواب دیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد آ جائیے کہ یہ تو فکر و فہم کا راستہ تھا, طریقہ تھا. نمبر 2 عملی طریقہ. وہ کیا ہے؟ عملی طریقہ یہ ہے کہ احکامات الہیہ کی مخلصانہ طور پر ہم کوشش کریں, اس کی بارگاہ میں مخلص ہو کر کوشش کریں, اور رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہم ہر چیز ادا کریں. اور آخری اس میں بات وہ یہ ہے کہ اب عملی طریقے میں یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہم بڑھائیں. اس کے وسائل کیا ہیں؟ آپ سے کوئی کہے کہ جی کاروبار کیجیے, آپ کہیں گے وسائل تو سمجھ تو ہو چکی یہ ساری چیزیں, وسائل کا ہیں؟ وسائل بھی ہیں. آ جائیے آپ, نماز. اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان راز ہے, اللہ اکبر. اور میرے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی اور عمل میں نہیں ملتا. اللہ صحیح ہے. نمبر 2 روزہ رکھیے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا, تعلق باللہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. پھر نمبر 3 چیز ذکر الہی, یاد الہی. اور ذکر الہی ایسا نہیں کہ صرف زبان کا ہو, آپ کا دل بھی ذکر الہی میں ہو, آپ کے اعضاء بھی ذکر الہی. مطلب کیا ہے کہ زبان تو ذکر الہی میں مشغول ہو, لیکن آپ کے اعضاء بھی اس کی طاعت میں مشغول ہوں. اور پھر آخری چیز اس میں کہ نمبر 1 انفاق فی سبیل اللہ. نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ, کہ زکوٰۃ تو فرض ادا کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دو. پھر دیکھو تمہارا تعلق کیسا مضبوط ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا, یعنی کہ نماز تعلق جوڑنے کے لیے, روزہ اور ذکر, یہ تینوں ایسی چیزیں کہ جس میں آپ کا مال خرچ نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, اور یہی سب سے زیادہ آپ کو رب سے قریب کر رہی ہیں چیزیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نا حج پہ کیسے جائیں, تو لاکھوں روپے کا حج ہو رہا ہے, عمرہ پہ کیسے جائیں, یا ہم جیسا کہ صدقہ و خیرات, وہ مال ہمارے پاس اپنے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بنیادی جو 3 چیزیں پہلے بیان کی گئی ہیں اس میں تو مال خرچ نہیں ہو رہا, اور وہی آپ کا تعلق جو ہے مضبوط کرنے کے لیے, رب اور بندے کا جو ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اہم ترین چیزیں, اسے ہم وہ اہمیت نہیں دیتے, یا اس طرح ہماری جو ہے انٹینشن نظر نہیں آتی. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے, اور تعلق باللہ, اللہ سے تعلق آج ہمارا موضوع ہے.
بہت عمدہ انداز میں دونوں ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں بہت اچھے انداز میں اپنے اپنے جوابات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو اس کی زندگی پر، اس کی شخصیت و کردار پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ معلوم بھی تو ہو نا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، یقیناً ہوتی ہوں گی۔ اس حوالے سے علماء حضرات سے ہم جوابات لیتے ہیں تو ہماری بہت سی چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں۔ جی بسم اللہ۔ لیکن اس میں سب سے جو ہے وہ مثبت تعلق انسانی زندگی پر، انسان کی شخصیت پر، انسان کی سیرت پر، انسان کے کردار پر سب سے مثبت اور سب سے گہرا تعلق اثر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق ہے۔ تعلق باللہ، سب سے بڑھ کر تعلق باللہ میٹر کرتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ اس کا تعلق باللہ کتنا مضبوط ہے۔ آپ دنیاوی طور پر دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی سراؤنڈنگ میں جاتا ہے نا، کہ کوئی صحبت اختیار کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تبدیلیاں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ آج کل فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر اچھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ لوگ تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آج کل فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس لیے دیکھیں کیسے مینرز آ گئے ہیں، کیسے ایٹیکیٹس آ گئے ہیں۔ اور بندہ کی صحبت اگر بری ہو جاتی ہے، اس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے، تو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اس کی صحبت آج کل اچھی نہیں رہی، اس کے تعلقات جو ہے اس کے اچھے نہیں ہیں، کسی تعلقات اس کے برے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو تعلقات کا اثر ہمیشہ انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی زندگی میں کیسے اثرات آنے ہیں۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو بندہ کے کیسے مثبت اثرات آتے ہیں۔ تو خود جب اللہ کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ جب بندے کا تعلق مضبوط ہونا ہے تو اس کی زندگی میں کیسے اثرات آنے ہیں۔ کیا وہ اخلاق الہی سے متخلق ہو جانا ہے۔ اخلاق الہی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں وہ بندے کے اندر ان کی جھلک آنی شروع ہو جانی ہے، کہ بندہ اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب ہے اس کی جب تجلی پڑھنی ہے تو بندے نے کیا کرنا ہے، بندہ جو ہے نفع بخش ہو جائے گا۔ خلق خدا کے لیے نفع بخشی کے جذبات اس کے اندر آنے ہیں اور خلق خدا کے حق میں نافع ہو جائے گا۔ خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، کوشش کرے گا کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، میری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، میرے کسی قول فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ تو گمان تک کی پھر احتیاط کرتا ہے۔ پھر جب وہ قرآن کی آیت اس کے سامنے آتی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بندہ اس کو خیال میں رکھتا ہے، اس کو ذہن میں رکھتا ہے۔ بندہ جب سننے لگتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ اس کے اگر میں یہ جو سن رہا ہوں اس سننے سے، میری اس سماعت سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ پھر جب بندہ دیکھنے لگتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے اس پیرامیٹر پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا میرے اس دیکھنے سے یا ناراض ہوگا۔ بندہ جب کوئی خیال دل میں جماتا ہے، جب کوئی گمان کرتا ہے پختہ، تو بندہ پہلے پھر سوچتا ہے، اس کو جج کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس فلٹر سے گزارتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے یہ اس کے تقاضے پہ پورا اترتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ پھر بندے کے اندر جو توکل پیدا ہونا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ جو جرت اس کے اندر پیدا ہونی ہے، جو اس کے اندر بے خوفی پیدا ہونی ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ جو اقبال نے کہا یہ حق گوئی آتی ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ جو حق گوئی کا جذبہ پیدا ہونا اور حق گوئی کی صفت پیدا ہونی ہے، یہ جو مثبت اثر ہے، یہ تعلق باللہ کا ہی تو ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیے بغیر یہ حق گوئی کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ جو صبر اور شکر کے جذبات ہیں، یہ بھی تعلق باللہ کے ثمرات ہیں۔ تو تعلق باللہ کے انسانی شخصیت پر یہ ثمرات یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ بندہ رذائل سے دور ہو جاتا ہے، فضائل سے آراستہ ہو جاتا ہے، اخلاق حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے، اخلاق رذیلہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا، اب تک جو بات ہوئی ہے وہ تعلق قائم کرنے کے حوالے سے ہوئی، اس کے فوائد کے حوالے سے، اس کی بنیادی جو بنیادیں ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی، بہت اچھی بات۔ اب ان عوامل کی جانب بھی نشاندہی ہو جائے، قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس سے بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس پر ہماری توجہ نظر نہیں آتی۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں، بات یہ کہ فوائد اور ثمرات پر قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور جہاں تک تعلق کمزور ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ علماء کرام نے اور ہمارے اہل تصوف نے
کئی اعمال کا ذکر فرمایا، جی جی، جس میں سر فہرست فرمایا کہ نمبر 1 کہ بندہ غفلت اختیار نہ کرے. غفلت اختیار کرے گا نا اللہ کی یاد سے، عبادات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر یعنی جو تعلق ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت ہونا. سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے. اور فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. غافل کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور حیات دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے غافل ہیں، ہماری آیات سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ پھر آگے فرمایا کہ جہنم ہے، آگ ہے. تو لہٰذا غفلت اختیار نہ کرے. جہاں کہتے ہیں نا کہ ایک دم غافل پھر سو دم کافر. ہاں، تو ظاہر ہے کہ جتنا بندہ غافل ہوگا اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. نمبر 2 جہالت. کتاب و سنت سے جو جہالت ہے نا یہ بڑی گندی چیز ہے. اس نے بڑی خرابیاں بھی پیدا کی ہیں. بالکل بڑی میں یوں سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کر خرابی کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا قرآن کریم کہتا ہے نا کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اندھا اور اکھیارا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا اسی طرح هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جہالت سے جو دعائیں مانگی ہیں تو ترغیباً ہماری ترغیب کے لیے جہالت سے پناہ مانگی ہے. تو بندہ جاہل ہوگا. آپ دیکھیں نا باقاعدہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد لوگ جہالت میں تھے نا، وہ انبیاء سے محبت کرتے تھے لیکن جہالت میں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ شیطان نے ان کو دخل اندازی کی اور کہا کہ بھائی ان کے بت بناؤ، ان کو پوجو. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ان سب کے بت بنائے اور پوجنا شروع کر دیا. جہالت ان کو کہاں لے گئی. پھر نمبر 3 فرمایا کہ ریاکاری. اپنے کاموں میں نا، اپنے اعمال میں کم عمل بھی کرتا ہے ریاکاری سے پاک کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. ایک تو احسان مت جتلاؤ، اذیت نہ دو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ نہ کرنا. ورنہ کیا ہے، اس کی مثال دی کہ چٹان پر جیسے مٹی ہے، بارش ہوتی ہے، چٹان خالی رہ جاتی ہے، مٹی اڑ جاتی. تو فرمایا تمہارے اعمال بھی ایسے اڑ جائیں گے. پھر احادیث کریمہ بھی اس میں ہے. پھر اس کے بعد شرک. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اور اس کے بعد اگر پھر تعلق ہے بدعت کا، فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. اور یہاں پر بدعت سے مراد بدعت اعتقادی ہے. جو عقائد میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی، قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے، اس میں کوئی نیا عقیدہ گھڑے گا تو فرمایا کہ یہ تعلق باللہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہاں، جو کام میرے نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، شریعت کے موافق ہے، اس کی حدیث پاک میں تحسین کی گئی. وقت نہیں ورنہ میں حدیث پاک کا متن سناتا. ہاں، عمل میں بھی کوئی اگر ایسا عمل آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جو شریعت سے متصادم ہے، تو وہ بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ اور سیئہ کی باقاعدہ کیٹیگریز حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء اللہ سے دشمنی. من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب. اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا نا، میں آپ کے دوستوں سے دشمنی کروں، کس سے کر رہا ہوں؟ اس سے نا. تو اچھا، آپ کے دوستوں سے محبت کر رہا ہوں، کس سے محبت ہے؟ تو اسی لیے اللہ والوں سے قرب اختیار کیجئے، محبت رکھیے، تعلق آپ کا مضبوط ہوگا. ظلم کرے گا تو یہ وقد خواب من حمل ظلم، جس نے ظلم کیا وہ خائب و خاسر ہوگا روز قیامت بھی، یہاں پر بھی. پھر احادیث کریمہ میں بھی یہ بھی فرمایا نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ستر نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ گناہوں پر اصرار کرے گا، وہ خائب و خاسر رہے گا، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہے گا. گناہ ہوا، شرمندگی اختیار کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس سے پھر تعریف فرمائی، گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اصرار نہیں کرتے. اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے. اور آخری بات، خواہشات نفس کی پیروی. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. ہم خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا پیغام دیجیے گا؟ آج کا موضوع بہت اہم ہے، بہت بڑا موضوع ہے.
کیا پیغام دیجیے گا اس اہم موضوع کے حوالے بس وہ تھوڑا سا ایک میں فوائد کے حوالے سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے، کردار پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس پہ بات ہو گئی، تو اس سے ہٹ کے ایک دنیاوی فائدہ اور کچھ اخروی فائدے کی بات بھی کر دیتے ہیں تعلق باللہ کی، تاکہ جو ہے ہمارا ایک موضوع جو ہے کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا فائدہ دیکھیں، دنیاوی فائدہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آسمان و زمین کی برکتیں کھل جاتی ہیں، اور پھر بندہ خسارے سے بچتا ہے۔ وراث ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے انسان خسارے میں، زمانے کی قسم، سوا ان کے جو ایمان والے نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی۔ یہ فائدہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے عظیم کامیابی حاصل کی، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ یہ فائدہ تعلق باللہ کا، یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ مشکل سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کے انعام، فوائد، ثمرات بھی تعلق باللہ کی مضبوطی کے ظاہر ہوتی ہیں، اور آخرت کا تو کیا فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، پسندیدہ، وہ تجھ سے راضی، تو ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تعلق باللہ کی مضبوطی کا ثمرہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی تدبیر کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم نہ کر لیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال نہ اختیار کر لیں کہ جن کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدھ کو 31 دسمبر ہوگی اور یقیناً 20ویں سال کے حوالے سے ہم 2026 میں داخل ہو جائیں گے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس حوالے سے اویئر کریں کہ سال نو، 20ویں سال نو پر وہ تمام چیزیں نہ کریں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ یہ آتش بازیاں، یہ پٹاخے اور یہ اس طرح کی سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں کو باقاعدہ طور پر لوگوں کو پریشان کیا جائے، اس حوالے سے بجائے اس کے کہ یہ سب کیا جائے، ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوں، حضور پر درود پڑھتے رہیں، تلاوت ہو رہی ہو، لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور ہم سال نو 20ویں میں داخل ہو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سارا سال انشاءاللہ ہمارے سروں پر رہیں گی۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔